السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی تختی ہے ادغام کی تختی، جس میں ہم یہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ کن لفظوں میں ادغام کیا جائے اور کن میں اظہار کیا جائے۔ ادغام کی تعریف پہلے ہم ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ادغام پچھلی تختیوں میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین نون کے اوپر جزم ہو یا تنوین مطلب دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد اگر حروف یرملون یعنی یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اب اگر را اور لام آ جاتا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی را اور لام کے اوپر ادغام نہیں ہوگا، جبکہ یمون والے جو حروف ہیں یا میم واو اور نون پر ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ آئیے ہم اس کو تختیوں سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے اس کی من لدنہ۔ من لدنہ میں میم نون ساکن کے بعد آ رہا ہے لام، تو ہم نے یہاں پر دیکھ لیا میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ اب یہاں پر کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو لام کے اوپر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام تو کریں گے، یعنی لوگ لفظ کو ملائیں گے تو، لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے من لدنہ، من لدن، اور تجدید کا جمع ہوگا من لدن۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے من ربک۔ من ربکا میں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ادغام ہوگا، وہ بھی ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام تو ہوگا، یعنی ہم الفاظ کو ملائیں گے تو، لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے من ربکا، من ربک، اور تجدید کا جمع بھی ہوگا من ربک۔ پھر اگلی اس کی مثال ہے من یقول، من یقول۔ اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد آ رہا ہے یا جب آ جائے نون ساکن کے بعد یا حروف یمون میں سے آتا ہے تو یہاں پر ہم ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، اور ہم غنہ کتنا کریں گے؟ ایک الف کی مقدار، یعنی ایک انگلی کھولی اور بند کی۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم غنہ کتنا کر رہے ہیں؟ من یقول، من یقول، جبکہ ہم نے پیچھے من لدنہ اور من ربک میں غنہ نہیں کیا۔ پھر اگلا لفظ ہے من ورق۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد آ رہا ہے واو، اور واو ہمیں پتہ ہے حروف یمون میں سے، اس لیے ہم یہاں پر ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے من ورق، من ورق۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں ہر جگہ پر یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ لام، یا، را اور واو، یعنی کہ حروف یرملون میں سے حروف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ادغام کا قاعدہ لگا، لیکن ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حروف یرملون کے اوپر تشدید بھی موجود ہے۔ جب بھی ادغام کا قاعدہ لگے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی لفظ آئیں گے اور وہاں پر اگر ادغام کا قاعدہ لگے گا تو وہاں تشدید ضرور آئے گی، بس اس بات کو ہمیں نوٹ کر لینا ہے۔ اب ہم نے یہاں دیکھ لیا یہاں پر نون ساکن کے بعد یا بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد تشدید بھی ہے، تو ہم نے یہاں پر سمجھ لیا یہاں پر ادغام بالغنہ کا قاعدہ لگے گا۔ پھر ہم نے دیکھا مین نون کے بعد واو آ رہا ہے، وہ بھی تشدید کے ساتھ، یہاں پر ادغام بالغنہ کا قاعدہ لگے گا۔ من لدنہ میں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اس کے بعد اوپر تشدید بھی ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ لگے گا۔ نون ساکن کے بعد را ہے، اس کے بعد تشدید بھی ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ لگے گا، یعنی تشدید ہونا ادغام کے لیے لازمی جز ہے۔ اب آگے سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو نیچے کلمات آ رہے ہیں نا، ان کو ہم یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا بھی آ رہا ہے جو یمون میں سے آ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد واو بھی آ رہا ہے جو یمون میں سے ہے، لیکن ہم یہاں پر
ادغام نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ابھی جو ہم نے ابھی بتایا پیچھے آپ کو کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگلے حرف پر، یرملون والے حرف پر تشدید ہونا لازمی ہے، جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں الدنیا میں، بنیان میں، بنیانن، بنیانہ، قنوان، سنوان، سنوان، بنیانہم، ان سب میں دیکھیں تو نون ساکن کے بعد جو بھی حروف یرملون آ رہے ہیں اس پہ تشدید موجود نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو جہاں پر حروف یرملون پر تشدید موجود نہیں ہوگی وہاں ہم ادغام کا قاعدہ نہیں لگائیں گے بلکہ اظہار کا قاعدہ لگائیں گے۔ جیسے الدنیا میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، ہم نے ابھی پڑھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے لیکن یہاں پر تشدید ہونا بھی لازمی تھی، اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ نہیں لگے گا بلکہ اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی کہ اس کو ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اظہار کا مطلب بغیر غنہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں الدنیا میں بھی، بنیان میں بھی، بنیانن میں بھی، بنیانہ میں بھی، قنوان میں، سنوان میں، سب میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون تو آ رہے ہیں لیکن تشدید کہیں نہیں آ رہی، اس لیے یہاں پر ہم اظہار سے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بہت غور کرنے والی تختی ہے، اچھی طریقے سے ان الفاظ کو غور کیجیے کیونکہ روانی میں پڑھنے میں ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے ادغام اور اظہار کا فرق الگ الگ واضح کر کے رکھیں۔ بس ایک چیز جو نوٹ کرنے کی اس قاعدے میں وہ یہ کہ حروف یرملون کے اوپر تشدید موجود ہونا ضروری ہے تبھی ادغام کا قاعدہ لگے گا، اگر حروف یرملون پہ تشدید موجود نہیں ہے تو پھر اظہار کا قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔